بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے یزید کے خلاف دعا کیوں نہیں کی؟ یزیدی لشکر نیست و نابود ہو جاتا اگر امام حسین کے ہاتھ بارگاہ رب میں اٹھتے۔ رب نے کتنی طاقت دی ہے، دعا کیوں نہیں کی؟ مظلومیت سے شہید کیے گئے۔ اس کا جواب یہ ہے، ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ امام حسین کو رب کریم نے جو اختیار دیا وہ رضا کے ساتھ ہے، تسلیم کے ساتھ ہے، بندگی کے ساتھ۔ انہیں رب کا جو حکم پر آتا ہے اس کے سامنے وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، رب کے حکم کے راضی ہوتے ہیں، وہ رب کی بندگی کرتے ہیں۔ امام حسین کی طاقت اور اختیار وہ سرکشی اور بغاوت کے ساتھ نہیں، جبر کے ساتھ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتعہ شاہ مصر مخوقس کے پاس گئے تو اس نے امتحاناً ایک سوال پوچھا اور کہا کہ تم جس نبی کی بات کرتے ہو اس نبی کو جب مکے والوں نے ہجرت پہ مجبور کیا، مکے سے نکالا، تو اس نبی نے مکے والوں کے خلاف دعا کیوں نہیں کی؟ وہ دعا کرتے اہل مکہ نیست و نابود ہو جاتے، تو تمہارا کام سیدھا ہوتا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا تم اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو۔ جب لوگ جمع ہوئے، ان کو قید کرنا چاہا، پکڑنا چاہا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانا چاہا، وہ اللہ کے نبی تھے، پھر انہوں نے قوم کے خلاف دعا کیوں نہیں کی؟ وہ دعا کرتے پھر پوری قوم نیست و نابود ہو جاتی اور آپ کے خلاف پورا پلان اور یہ سازش ناکام ہو جاتی۔ مقوقس سمجھ گیا کہ اس کے سامنے میری دال نہیں گلتی، تو اس نے جواباً کہا انت حکیم جاء من عند حکیم، کہ آپ بھی حکمت والے ہیں، دانا ہیں، ہوشیار، سمجھدار ہیں، اور حکیم کامل کی طرف سے آئے، یعنی جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ آئے ہیں، لہٰذا میری بات آپ کے سامنے نہ ٹھہر سکی اور آپ نے جواب دے دیا۔ لہٰذا یہ سوچ غلط ہے کہ امام حسین نے دعا کیوں نہیں کی، یزید برباد ہو جاتا۔ امام حسین کی طاقت تسلیم کے ساتھ ہے، رضا کے ساتھ ہے، رب کی بندگی کے ساتھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔